پاکستان اور افغانستان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والی جنگ بندی معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ نئی صوبائی کابینہ آج سپہر 3 بجے حلف اٹھائے گی۔ حلف برداری کی یہ تقریب گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہوگی۔ ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف طاقت کا بھرپور استعمال کرے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں آ کر دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات بہت خراب ہیں، لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ انٹرنیشنل نیوز شامل کرتے ہیں۔ سوڈان کے علاقے دارفور میں ریپڈ سپورٹ فورس کے جنگجوؤں نے ہسپتال میں گھس کر 460 افراد کو قتل کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان کی ریپڈ سپورٹ فورس نے شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مریضوں سمیت ہسپتال میں موجود سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا۔